السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 5 اور 6، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بات بیان فرمائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے کل پڑھی گئی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا جو احسان تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تو یہاں پر ناس کا ذکر کیا، اور پھر یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، لوگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پر گامزن ہوگا اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا، یقینی طور پر وہ کامیاب ہوگا۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم اس کے سامنے فوراً سر جھکا دینا۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی کا بھی حکم آ جائے، ایون اپنے نفس کا بھی حکم آ جائے، وہاں پر اس کو اگنور کرنا ہے۔ اللہ کا اگر حکم آتا ہے، وہاں پر اگر اپنے نفس کا بھی حکم آ جائے تو اگنور کرنا ہی اصل میں توحید ہے۔ توحید کے بارے میں ایک شاعر نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، توحید تو یہ ہے کہ اللہ عشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو یہ اصل میں توحید ہے کہ توحید کا حکم آنے کے بعد، توحید کے مقاصد اور اس کے تقاضوں کو سامنے آنے کے بعد پھر سامنے کسی کی نہیں چلے گی، چاہے اب سامنے کوئی بھی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الناس کہا اور اس کے بعد کہا ان وعد اللہ حق، جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے گا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے شادکام فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو دنیا میں نفس پرستی میں ڈوب جائے گا، پیر پرستی میں ڈوب جائے گا، اپنے دنیا پرستی میں وہ ڈوب جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ میں ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ابھی دنیا کی زندگی ہے، بڑی پیاری زندگی ہے۔ آپ جیسے ہی ایک انسان جیسے ہی دنیا کی زندگی میں آتا ہے اور جیسے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ہر چیز اس کو سہانا معلوم ہوتا ہے، اور جب ذرا نوجوان ہو جاتا ہے تو دنیا اور سہانی لگنے لگتی ہے، اور ذرا ادھیڑ عمر میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کو پانے کی چاہت ہو جاتی ہے، اور جب آخری عمر میں آتا ہے تو چاہتا ہے کہ 10 سال اور زندہ رہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، دنیا کے مال و دولت، اس کے عیش و آرام، اس کی دلکشیاں، اس کی نیرنگیاں، اس کی جو خوشنمائی ہے، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے چکر میں پڑ کر کے اپنے انجام کو مت بھول جانا کہ تم دنیا میں جو بوؤ گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ دنیا میں جو بوؤ گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے پھول کو بوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تم کو شادکام فرمائے گا، لیکن اگر یہاں پر تم نے اپنے نفس کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، لوگوں کی پیروی کی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انجام سے بھی آخرت میں دو چار فرمائے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔
سامعین کرام، یہ جو آیتیں ہیں اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے سب یہاں پہ ننگے نظر آتے ہیں، ہم جتنے بھی ہیں سب ننگے نظر آتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم دنیا میں آ کر کے اللہ کے حکم کے آگے دوسروں کے حکم کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے تم کو نوازا ہے نا، جتنی بھی نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا ہے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، باز پرس کرے گا قیامت کے دن. یہاں پر جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، یہاں پر جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، اور اس کے محاسبے سے قیامت کے دن بچ نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اس کی شکر گزاری کیا تھا کہ ناشکری کیا تھا. سامعین کرام، اسی لیے اللہ نے کہا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا میں تم کو دکھنے میں ہر چیز بڑا ہرا ہرا لگتا ہے. یہ شبیر بھائی ذرا ہم سے خوش ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے بول کر کے ہم کیا بھی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تم جو بھی عمل کر رہے ہو ان تماموں کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. دل میں بہت سارے پلان جو آتے ہیں نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. دل میں بہت سارے پلان ہوتے ہیں نا ہمارے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو تمہارے ہر عمل کا چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ فرما رہا ہے. اور جو اعمال تم انجام دے دو گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام کے نتیجوں سے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کے جب آخرت میں جاؤ گے اس سے تم کو دو چار ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. آپ ہر طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے لوگ دنیا کے پیچھے ہی دیوانے بن گئے. اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کے علم سے بالکل نہ آشنا ہو چکے ہیں، اور اگر قرآن کریم کے علم کو جانتے بھی ہیں تو اس کے اندر جو وعیدیں ہیں وہ ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب دوسرے کے اوپر لاگو ہوگا. ابھی ہماری سب سے بڑی خرابی جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر کچھ بات یہاں پر بتائی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر لاگو. ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ایک دم. ہر انسان کو اپنی جگہ پر اپنے نفس کو اپنا جج بنا کر کے ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ایھا الناس لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اور پھر اگلے اسٹیپ میں اللہ نے کہا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بہت بڑا دھوکے باز بھی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ آگے اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ان الشیطان، یہ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے. جب سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تب سے وہ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے. سب سے پہلے تو انسانوں کو وہ بھٹکاتا ہے اللہ کے بارے میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جاوید اختر جیسا آدمی جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایتھیسٹ، ناستک، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کا انکار کرنا، ایسا یہ دکھ رہا ہے ہم لوگوں کو ایک. لیکن اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں. یہ خالی دکھ رہا ہے ایک، یہ ایک دکھ رہا ہے ہم لوگوں کے نظر کے سامنے کی ایتھیسٹ ہے، لیکن اس طرح کا اس طرح کی ایک پوری جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہے، اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں. لیکن جو لوگ بھی شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کو ماننے لگتے ہیں تو پھر شیطان اس کو دوسری طرح سے بہکاتا ہے، اللہ کی صفات میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نئے نئے راہ سجاتا ہے. تو آپ دیکھیے کچھ لوگ جو ہے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، کچھ فلاں کی پوجا کرنے والے ہیں، مظاہر کائنات کی پوجا کرنے والے ہیں، جنوں کی پوجا کرنے والے ہیں، فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. بہت سارے لوگ نبیوں اور اولیاء کے قبروں سے آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو یہاں سے ہماری بھلائی ملنے والی ہے. یہ شیطان کے چال ہے. شیطان جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تب سے لے کر کے اب تک ڈیلی شرک کی نئی نئی راہ سجاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر شرک کروا لیا تو پھر انسان بچ نہیں پائے گا، اس کو جہنم میں تو ہر حال میں جانا پڑے گا. اگر شرک کروا لیا، اگر انسان سے شرک کروا لیا تو اس کو ہر حال میں جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن بہت سارے لوگ اس سے بھی بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ شرک سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اب شیطان اس کو کیا سجاتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ گناہ کر لو. ابھی دیکھ رہے نا توحید پرست ہونے کے باوجود دیکھیے مسجد میں نماز میں کتنے لوگ ہیں توحید پرست ہیں،
اور بڑے خدمتگار ہیں ماشاءاللہ، خدمتگاری میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اتنے بڑے خدمتگار ہیں، لیکن دیکھ لیجیے فجر میں نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ شیطان جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز دیکھ لیجیے، یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، توحید پرستوں کی اکثریت کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید اختیار کر لیا، شرک سے بچ گئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم نے ابھی کیا کہا؟ جو آدمی توحید کو اختیار کرے گا اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ایسے لوگوں کو چھٹکارا ملنے والا ہے، وگرنہ چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ فجر چھوڑنے والوں کو تو منافق کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ منافق کے نمبر ہی منافق ہے، اس کے شیطان میں پیشاب کان میں، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے وہ پیارے ہیں ماشاءاللہ، پیارے ہیں، نو پرابلم، پیارے رکھیے، پیارے ہیں، نو پرابلم، پیارے رکھیے، لیکن شیطان یہیں سے انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ شیطان کی پٹیاں ہیں جو تم لوگوں کو پڑھا رہا ہے، شیطان کی پٹی ہے جو تم لوگوں کو پڑھا رہا ہے شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا، یا ایھا الناس، لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دو چیز سے بچ کے رہنا، یہ دنیا کی رنگینیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان جو ہے وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ کیسے دشمن سمجھو؟ اس کی کسی بھی بات کو نہیں ماننا، جو اللہ کو پسند ہوگا ہم وہی کریں گے، جو ہمارے رب کو پسند ہوگا وہی کریں گے۔ ناراض ہوتے ہیں، ناراض رہیے، آپ اپنے گھر میں رہیے گا، نو پرابلم۔ یہ ناراض ہوتے اپنے گھر میں رہیں گے، نو پرابلم، لیکن ہم وہی کام کریں گے جو میرا رب چاہے گا، جو میرے رب کی خوشی ہوگی ہم وہی کام کریں گے، کیونکہ وہ کام جس سے ہمارا رب ناراض ہوگا اس سے یقیناً شیطان خوش ہو جائے گا اس سے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ بے شک شیطانی گروہ جو ہے وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، کیوں؟ تاکہ سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلے جہنم میں نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ انسانوں اور جناتوں کی ایک بڑی جماعت جہنم کے اندر جائے، سب کو وہ تباہ و برباد کرنے کے چکر میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا